اسی طرح اس سے بڑی چیز جو انسان کو مزید بد اخلاق کرتی ہے وہ حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن والے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، بڑے نکچڑے ہوتے ہیں، کسی کو شمار نہیں کرتے، کسی کی اہمیت نہیں جانتے۔ بلکہ اگر آپ کو اس کو دیکھنا ہو تو دونوں کی میری بات کی تائید آپ برطانیہ اور امریکہ والوں کو دیکھ کر سکتے ہیں، حسن بھی ہے اور علم بھی ہے، لیکن گھمنڈ کا عالم یہ ہے کہ کوئی پاس بیٹھ جائے تو وہ کھسک جاتے ہیں۔ یہ میرا خود کا تجربہ ہے، وہ کپڑے بھی سنبھالتے ہیں لوگوں سے، اور اگر چھینکو تو لگتا ہے کہ ان پہ قیامت آ گئی۔ میں نے خود دیکھا یہ بات۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ علم ہو اور حسن ہو تو بد اخلاقی بہت عروج پر ہوتی، لیکن میں بہت لمبی چوڑی تمہید میں نہ جاتے ہوئے، اس لیے کہ محفل خود ہی تاخیر سے شروع ہوئی، میں بھی تاخیر سے بیٹھا اور وقت پر گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ حسن اور علم اگر دو چیزیں انسان کے پاس آئے تو آدمی گھمنڈی ہو جاتا ہے، اخلاق سے عاری ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز تو اور قیامت ڈھاتی ہے، جسے دولت کہتے ہیں۔ اگر دولت آ جائے تب بھی انسان بڑا گھمنڈی ہو جاتا ہے، اور گھمنڈی نہیں ہوتا، گھمنڈی کے ساتھ وہ پاکھنڈی بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے فرعون کو، اس کے پاس دولت آئی تو پھر وہ کیا، اس نے کیا پاکھنڈ کیا، اپنے آپ کو خدا کہہ دے۔ اس سے بڑا پاکھنڈ بھی کوئی ہے؟ اس نے اپنے آپ کو خدا کہا۔ ایک کے پاس دولت آئی، اس نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں جنت بنایا۔ شداد کی جنت کس کو نہیں پتا؟ ایک کے پاس دولت آئی، دولت کے نشے میں اس ظالم نے اللہ کے معصوم پیغمبر پر زنا کا الزام لگا۔ قارون کسے نہیں پتا؟ قارون کو قارون اس لیے کہتے ہیں کہ وہ توریت کا بہترین قاری تھا، قاری صاحب تھے، وہ بڑا بہترین قاری، اور ایسا قاری اتنا بھاری تھا وہ قاری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت سننا چاہتے تو اسی قاری سے کہتے کہ تو نے قرأت کرنا۔